5 سال کی تھیں جب ماں نے اس دنیا کو چھوڑا تھا. تو جب دفن کر کے آئے ہیں جناب خدیجہ کو حجون کے قبرستان میں، تو زہرا کو چپ کرا رہے تھے، مگر وہ تھیں کہ بلک رہی تھی. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا کے پیغمبر سے کہو کہ زہرا جو بار بار پوچھ رہی ہیں کہ بابا میری ماں کہاں ہے، تو جاؤ کہہ دو کہ اللہ کہتا ہے زہرا تم پر اللہ کا سلام. کائنات میں صرف 2 بیویاں ہیں جن پر اللہ نے سلام کیا، ایک خدیجہ دوسری زہرا. خدیجہ پر اس پر سلام کیا جب غار حرا میں کھانا لے کر اوپر چڑھتی ہوئی پہنچی، اتنے فاصلے کو طے کر کے پیدل. تو جبریل آئے، کہا اللہ کہتا ہے خدیجہ سے کہیے اللہ سلام کہہ رہا ہے. اور آج بیٹی کے لیے سلام آیا کہ زہرا پر اللہ کا سلام، اور کہہ دو کہ ہمارے پاس جنت میں ایک سفید موتیوں کا قصر ہے، تمہاری ماں یہاں ہے. کہتے ہیں پھر زہرا بی بی کا گریہ رک گیا، اللہ کا سلام آ گیا. 2 بیویاں بس، ایک خدیجہ ایک زہرا. اللہ نے سلام کیا. سلامتی سلام. ہاں ماں یاد آ رہی. آپ نے فرمایا دنیا کے عظیم ترین انسان کے ساتھ بحکم الہی زہرا ہم نے تمہارا عقد کیا ہے. باہر آئے، ناکہ تیار تھا، کہ سلمان میری بیٹی کو ناکے کی مہار پکڑ کر علی کے گھر تک پہنچا دو، اور عمار تم ناکے کو پیچھے سے سنبھالتے ہوئے ہاکتے ہوئے لے جاؤ. اور اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ ناکے کے آگے آگے سب زہرا کا قصیدہ پڑھتی ہوئی چلیں. کہاں ایسی شادیاں کہ علی میاں کامل نے کہا نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے. خدا نے عقد پڑھا. چونکہ میں پوری حیات پڑھ رہا ہوں اس لیے حیات کا یہ گوشہ بھی رخصت ہو کر علی کے گھر میں آئیں. شادی کا جوڑا دوسرے دن خیرات کر دیا. سادے کپڑے جو گھر میں باپ کے پہنتی تھی وہ پہن لیا. گھر کے کام کاج کیے، خود ہی کھانا پکایا، خود ہی جھاڑو دی، خود ہی کپڑے دھوئے. ہاں پھر 7 ہجری میں فضا آئی تو پھر یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا بھی کہ جب کنیز ہے تو آپ آج خود کیوں کام کر رہے ہیں؟ کہ بابا نے جب کنیز دی تھی تو کہا تھا زہرا ایک دن تم کام کرنا اور ایک دن کنیز کام کرے گی. یہ پیغام اخوت، بھائی چارہ، مساوات آج جو دنیا نعرے لگا رہی ہے وہ زہرا کے گھر سے زمانے نے سیکھا ہے. یہی میسج ہیں جو ان مجلس کے ذریعے کائنات کو دیے جاتے ہیں کہ کنیز کو کس طرح گھر میں رکھا، کہ ایک دن زہرا خود کام کرتی تھی اور ایک دن فضا. اور گھر کی عظمتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں کہ آئے تطہیر آئی تو اسی گھر میں آئی، مباہلے کے لیے نکلیں تو اسی گھر کے دروازے سے سب 5 مباہلے کے میدان میں پہنچے. آئے درود آئی تو اسی گھر میں آئی. کیا عظمتیں ہیں اس گھر کی. اور پھر وہ جشن ہوا جب حسن دنیا میں آئے، پھر ایک اور جشن ہوا جب حسین دنیا میں آئے. تو گھر جو تھا وہ مرکز بن گیا، اس لیے کہ بار بار پیغمبر کا آنا جانا، اس لیے کہ کبھی بچے نانا کے پاس ہیں تو کبھی نانا بچوں کے پاس. کیا پیار، کیا محبت. میں کہتا ہوں علی اور زہرا سے کہیں زیادہ محبت
کی ہے رسول اللہ نے دونوں سے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ شب معراج بتا دیا گیا تھا کہ بیٹے سے آپ کی نسل نہیں چلے گی جیسے آدم کی چلی، آپ کی نسل حسن اور حسین سے چلے گی۔ تو سورہ کوثر پر اسی لیے مطمئن ہو گئے تھے کہ کوثر تو کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کوثر ہمیں ملا ہے، اور یہ سلسلہ امامت ہے، یعنی آپ کو خوشی یہ تھی کہ میرا دین قائم رہے گا اس امامت سے، نسل اپنی جگہ پر ہے۔ اور حسن اور حسین سمبل بن گئے رسالت کی بقا کا، رسول کے شجرہ طیبہ کا عظیم سمبل حسن اور حسین بن گئے۔ محبتوں کا اظہار، جھولا جھولانا، گود میں لے لینا، کاندھے پہ چڑھانا۔ حد یہ ہے کہ اگر سجدے میں ہیں اور پشت پر بچے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے احترام ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھتا۔ یہ سب امت کو سکھایا جا رہا تھا، یہ امت کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سمجھ کے مت بیٹھ جانا کہ جو اصول بنا دیا ہے تو وہی اصول رہے گا، تمہارے لیے وہی اصول رہے گا کہ نماز اول ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ امت کے لیے یہی پیغام رہے گا کہ احترام نماز رہے، لیکن اگر حسین اور حسن آ جائیں اور نماز ہو رہی ہو تو تم اپنا جیسا نہ سوچنا کہ نماز تم سے افضل ہے، یہاں پھر کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں رسول کی رسالت کی بقا افضل ہے۔ یہاں توحید کی بقا افضل ہے۔ ارے عبادت تو افضل تھی، فرشتے تو لاکھوں برس سے کر رہے تھے۔ جب آدم کا پتلا رکھا گیا تو اللہ نے کہا توحید کی بقا اس میں ہے، اب نماز چھوڑو اور سجدہ ادھر کرو۔ جب حسین آئے تو ہاں نماز افضل ہے، لیکن اللہ نے کہا بقا تو اس نماز کی۔ ورنہ کس نے بتائی ہے عظمت؟ کس نے بتائی؟ خطبہ بی بی کا پورا پڑھ لیجئے، توحید سمجھائی، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس پورے فروع دین اپنے خطبے میں سیدہ نے سمجھائے، اور اس طرح سمجھائے کہ کون سمجھا سکتا ہے، جس طرح بتائے اور سمجھائے اور پھر عمل کر کے دکھایا۔ امام حسن کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رات آدھی گزری تھی، سردی بہت زیادہ تھی، ایسی کہ سردی سے دانت بج رہے تھے، اتنی سردی پڑ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو سردی میں میری ماں اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھ رہا، نماز ختم ہوئی، پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کی، پڑوسیوں کے لیے دعا کی، ایک ایک کا نام لے کر دعا کی، پورے خاندان کے لیے دعا کی۔ اور جب دعا کر چکی تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا نہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام لیا دعا میں، اور نہ اپنے شوہر کا نام لیا، نہ میرے بابا کا نام لیا، اور پوری امت کے لیے آپ نے دعا کی۔ کہاں بیٹا، جو دعا کے زیادہ مستحق ہیں میں نے ان کے لیے دعا کی۔ ایسی مہربان بی بی کہ جو امت کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دنیا سے جا رہی ہو تو امت کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ اور پھر جب یہ بار بار آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر جب آتے ہیں نماز پڑھ کر تو پہلے زہرا کے دروازے پہ رک جاتے ہیں۔ یہ 5 وقت کا عمل پیغمبر کا تھا، اور پھر سلام کرتے تھے زہرا کے دروازے پر۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد یہ سب نے لکھا کہ آپ ہر نماز کے بعد
زہرا پہ سلام کرتے تھے دروازے پہ رک کر، اور پھر اس کے بعد ایک تاکید کرتے تھے، اس دروازے کی عظمت کو بھولنا نہیں، اس دروازے کی عظمت کو باقی رکھنا۔ سب کو سمجھاتے تھے، کہتے تھے بڑے عظمت والا دروازہ ہے یہ گھر بڑی عظمتوں والا ہے۔ پیغمبر کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت اس گھر کے ذریعے کائنات میں باقی رہے گی، اور آج باقی ہے۔ اسی گھر کے وجہ سے آج زمانے میں توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی پکار ہے، اذانوں کی پکار ہے، وہ زہرا کا جاگنا، وہ زہرا کا ہر موقع پر اپنے پروردگار کے فضائل کو بیان کرنا آسان تھا۔ کس کی زوجہ ہیں؟ اس علی کی زوجہ ہیں جو مردے کو اپنی ٹھوکر سے جلاتا تھا، جو کہتا تھا قم بیزنی، میرے اذن سے زندہ ہو جا۔ تو جب یہودی کے گھر دلہن مر گئی تو صرف اشارہ کرتی قدموں سے کہ اٹھ جا، زہرا کہہ رہی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی۔ لیکن وضو کرنا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے دعا کرنا کہ پروردگار اس کو زندہ کر دے، دعا کر کے وسیلہ پروردگار لا کر نماز پڑھ کر دلہن زندہ ہو گئی۔ نماز اس لیے پڑھی، یہودیوں کو بتایا اور امت کو زیادہ بتایا کہ اگر میں ٹھوکر سے اٹھا دیتی تو ابھی ان کا ایمان جو آئے گا یہودیت سے ایک دم یہ اسلام میں آئیں گی تو ان کی زبان پہ کلمہ یہی آئے گا کہ یہ بشر نہیں، یہ تو خدا ہی ہے۔ اس لیے کہ توریت میں یہی ہے کہ مردوں کو اللہ ہی جلاتا ہے، تو وہ تو یہی کہتے ہیں۔ اس لیے بتا دیا کہ نہیں، کوئی میرا بھی مالک و مختار ہے۔ اور اب کلمہ پڑھنا تو خیال رکھنا کہ میں اس مالک کے لیے سارے کام کر رہی ہوں۔ کیا اس طرح آپ فضائل پنجتن پڑھ کر نماز کی عظمت نہیں بیان کر سکتے؟ دم نکلتا ہے، موت آتی ہے۔ کیا یہ طریقہ جو میں اپنا رہا ہوں سکھانے کا، یہ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ ٹکرا کے کہ کوئی افضل نہیں ہے، جنگ کروا کے، نہیں، یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں۔ ہم کو یہ طریقہ اچھا لگتا ہے کہ تمام اراکین اسلام بیان کرو، جتنے فروع ہیں سب بیان کرو، جتنے چاہے اعمال بیان کرو، لیکن ایک عمل کوئی ایسا بتا دو جو دائرہ کار محبت اہل بیت سے باہر نکل رہا ہو۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس رکن کو، دین کے کسی رکن کو، جس کو جو سا بھی رکن پسند ہے بہت زیادہ، وہ میرے سامنے لائے اور میں اس کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ آل محمد کی وجہ سے یہ رکن زندہ ہے، پنجتن کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ ہم بڑے دائی ہیں اور ہماری وجہ سے زمانے میں بڑا اسلام کا ڈنکا بجا ہے، تو وہ غلط فہمی میں ہے، وہ خوش فہمی میں ہے۔ ارے خود اس کا وجود آل محمد کی وجہ۔ ایک بی بی قربہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، واجب کر دیا اللہ نے کہ محبت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ قربہ،
काफ रे बे छोटी ये छोटा अलिफ, इनसे मोहब्बत करो। जवाब था किसी बात का, इसलिए कि जब पैगंबर ने कहा था अजर रिसालत, हमने तुम्हारे लिए यह मेहनत की है, अजर दो। अल्लाह ने कहा था अजर मांगो उम्मत से। हर नबी से अल्लाह कहता था बस इतना कह दो कि हमने अपना अजर अल्लाह पे छोड़ दिया। ठीक है, हर नबी की जबान से एक आयत आपको कुरान में मिल जाएगी। जनाब नूह कह रहे हैं, जनाब इब्राहिम कह रहे हैं, सारे पैगंबर, मूसा कह रहे हैं, ईसा कह रहे हैं कि हमने जो कुछ मेहनत उम्मत को सिखाने में की और जितना दीन दिया, तो जो हमने मेहनत की है उसका अजर हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। आखिर पैगंबर को हुक्म हुआ कि अजर तुम उम्मत से मांगो, हम पर ना छोड़ो, अजर उम्मत से मांगो। तो अंसार किश्तियों में जवाहरात और सोना भर भर के लाए और पैगंबर के सामने रख दिया, कहा ये अजर है। आपने कहा ये ले जाओ, ये उसका अजर नहीं हो सकता। जब कश्तियां दौलतों की वापस कर दी, तब जिब्रील ये आयत लेकर आए, इनसे कहिए, ये लफ्ज कुल इसलिए आया कि ये जो कुछ कर रहे हैं अजर रिसालत दौलत नहीं है। तो जो लोग हुकूमत को अजर रिसालत समझ रहे हैं और जो उस टेढ़ी इमारत को अब तक लिए बैठे हैं जो सकीफा में रखी गई, तो वो खुशफहमी में है। अजर रिसालत वो नहीं है, दौलत नहीं। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मोहब्बत करो इनसे। इसमें लफ्ज फी है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फी को समझाते हैं अरबी में अस्समको फिल मा, मछली पानी के साथ है, पानी मछली के साथ है। फी जो है वो साथ को समझाता है कि साथ किस तरह, तो उसकी मिसाल देते हैं कि मछली और पानी साथ है, इसीलिए मछली का ज़बीहा नहीं है, इसलिए कि मछली की जिंदगी पानी है। जब उसे पानी से निकाला तो वो ज़िबा हो गई, यही उसकी मौत है, इसलिए कि पानी जिंदगी है, इसलिए उसको ज़िबा नहीं करते। पानी से अलग हुई वो हलाल हो गई। तो इसलिए अरबी में ये मसल रखी कि वो मछली पानी नहीं छोड़ती, ज़िबा हुई, कटी, टुकड़े हुई, भूनी गई, खा ली गई। अब जिसने मछली खाई उसे पानी की तलब हुई, पानी वो नहीं तलब कर रहा, उसका जिस्म नहीं तलब कर रहा, ये मछली की तलब है। मरने कटने जलने के बाद कि वो पानी मांगे जा रही है, यानी मछली और पानी का साथ नहीं छूटता। अस्समको फिल मा, तो समझाया गया कि ये फी इसलिए है इस मवद्दत वाली आयत में कि मोहब्बत ऐसी हो, जल जाओ, कट जाओ, मर जाओ, मोहब्बत ना हो। ये मजालिस, ये मातम, ये जो कुछ मुजाहिरा है ये इस बात का मुजाहिरा है, अस्समको फिल मा, मछली पानी का साथ नहीं छोड़ सकती। हम दुनिया के नशेबो फराज देखते देखते यही समझाते हैं, दुनिया अपनी जगह, दुनिया के दस्तूर अपनी जगह। हम किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, किसी भी रुत में, किसी भी माहौल में हम मवद्दत तर्क नहीं कर सकते। अब रह गया ये
کہ کیا محبت کا اظہار کا طریقہ یہی ہے؟ تو یہ ہم نے تو ایجاد کیا نہیں ہے، یہ محبت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، اور ہم کو 12 معصوموں نے سکھایا کہ بھائی اس طرح مودت کرنی ہے، تو ہم نے سیکھا، ہم وہی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی چیز ہم نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں، کوئی چیز ہماری ایجاد نہیں ہے، ایک ایک لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں کہ 14 صدیوں سے وہ چاہے پہلے عربی میں ہو اور پھر فارسی میں وہ لفظ ہو اور پھر وہ اردو میں ہو، لفظ ایک ہی ہے، جو عربی میں کہا گیا وہی فارسی میں کہا گیا، وہی اردو میں، پھر دنیا کی ہر زبان میں وہی کہا جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر رہے۔ وہ علم نکلے یا تابوت، وہ تعزیہ نکلے یا جھولا، سب قرآن میں موجود ہے، نہ نکلا ہو قرآن میں تو ہم سے کہنا۔ اگر موسیٰ کا تابوت نہ نکالا گیا ہو، جھولا بنا کے دریا میں نہ بہایا گیا ہو، اگر عیسیٰ کا گہوارہ نہ ہو، اور اگر بنی اسرائیل کا علم نہ ہو، اور اگر تابوت سکینہ نہ ہو قرآن میں، تو پھر ہم پہ اعتراض کرو۔ ہر چیز قرآن کے ذمہ دار ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ درود ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے پڑھتے ہیں، محبت کر رہے ہیں، مودت تو قرآن سے کر رہے ہیں، جو ذکر ہو رہا ہے وہ قرآنی آیات و قرآنی واقعات کا ہو رہا ہے۔ فرش ازا یہ بھی موجود ہے، یہ فرش ازا بھی موجود قرآن میں موجود ہے۔ رہ گیا سیدہ کی فرش ازا، امام محمد باقر علیہ السلام چھوٹے سے ہیں 5 برس کے، اور خلاؤں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ امام نے کہا اتنے کم سن ہو، اتنے چھوٹے ہو، اور اتنے تم فکر مند ہو کہ چہرے سے تمہارے فکر ظاہر ہو رہی ہے، اس کم سنی میں کیا سوچ رہے ہو؟ یہ چہرے کا رنگ اتنا متغیر کیوں ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تمہارے سوچنے کی عمر ہے؟ کیا سوچ رہے تھے بیٹا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا بابا کہ تھوڑی سی عمر میں میری دادی پر کتنے مظالم ہوئے، بس یہ سننا تھا۔ کہ امام نے فرمایا اگر یہ غور و فکر کر رہے تو بیٹا زیادہ وقت دیا کرو اور یہ سوچا کرو کہ زہرا پہ کیا کیا گزر گئی۔ معصوموں نے سکھایا، معصوم نے بتایا، اب آپ اس کو نزاعی بناتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز نزاعی ہے، خود توحید نزاعی ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا۔ نزاع کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، یعنی ایک گروپ ایک بن جائے، ایک گروپ ایک بن جائے، اسی کو نزاع کہتے ہیں۔ نزاعی شخصیت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ میں ہے، آدھی سے زیادہ دنیا اللہ کو نہیں مانتی، روس والے نہیں مانتے، چائنا والے نہیں مانتے، کمیونسٹ ہیں۔ جو مذہبی بلاک ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، تو نزاعی ہے اللہ کے نہیں۔ مسلمانوں میں عدل صرف آپ مانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اور سارے فرقے نہیں مانتے۔ 1,24,000 انبیاء، نزاعی مسئلے موجود۔ کیا آیا لقمان نبی تھے کہ نہیں تھے؟ خضر نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جرجیس نبی تھے کہ نہیں تھے؟ ذوالقرنین سکندر نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نزاعی مسئلے ہیں۔ امامت میں نزاعی مسئلے ہیں، کچھ چھٹے پہ رک گئے، اسماعیلی ہو گئے، کچھ بوری ہو گئے، کچھ 8 پہ رک گئے۔ محمد حنفیہ کے دور میں کربلا کے بعد 3 امام پہ رک گئے، تو امامت بھی نزاعی ہو گئی۔ قیامت تو ہے ہی نزاعی، کچھ کہتے ہیں مہدی ہیں، کچھ کہتے پیدا ہوں گے، کچھ کہتے پیدا ہو گئے۔ کوئی ایسی بھی شخصیت دنیا میں ہے جو نزاعی نہیں ہے؟ اللہ سے لے کر علی تک، محمد تک، اور آپ تک، اور ہم تک۔ تو کیا آپ نے یہ طے کر لیا کہ کوئی ایک آدمی نزاعی ہے، یا جس کو چاہے آپ کہہ دیں کہ وہ نزاعی ہے؟ اور سب کچھ نزاعی ہے۔
تو آپ نے بی بی سیدہ کی شہادت کی تاریخ بھی نزائی کر دی. لیکن ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں، یہ جب سے ہم نے یہ فرش ازاں بچھایا تب سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم 3 معصوموں کے کہنے سے اس تاریخ کو رکھے ہوئے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، 3 معصوموں نے کہا کہ آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہوئی. 3 گواہ ہیں معصوم. رہ گیا وہ تاریخیں جو پچھلا مہینہ گزر گیا جمادی الاول کا، اس کی 12، 13 جو کچھ لوگوں نے منائی یا مناتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ مجلسیں نہ کرو. اس لیے کہ بعد رسول 10 دن کے اندر سیدہ پہ مظالم شروع ہو گئے، تو اس میں پورا ربیع الاول، پورا ربیع الثانی، پورا جمادی الاول، 3 مہینے مظالم کے آ رہے. کسی دن تحریر پھاڑی گئی، کسی دن خطبہ ہوا، اور کسی دن گھر پہ حملہ ہوا. تو کوئی نہ کوئی تاریخ کہیں نہ کہیں تو ہے نا غم کی. اس لیے ایران عراق میں اچھا ہے کہ ایام فاطمیہ طویل منائے جاتے ہیں، محرم کی طرح. اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ آپ محرم کی طرح کئی ہفتے غم فاطمہ منائیں. لیکن ظاہر ہے کہ اتنی فرصت تو زمانے کو نہیں ہے نا. تو جمادی الثانی کا چاند دیکھ کر 3 دن کی ازاں، جیسے علی کی 19، 20، 21 ہوتی ہے، ویسی فاطمہ کی بھی 1، 2، 3. اور دلیل میں دے دیا کرتا ہوں، سامنے کی دلیل ہے کہ بی بی نے اپنی وصیت میں کہا کہ تاریک شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا. تو اگر کسی مہینے کی 12، 13 اور 14 ہو تو چاند پورا ہوتا ہے. اور عرب میں، صحرا میں چاند زیادہ چاندنی پھیلاتا ہے، اس لیے کہ عمارتیں نیچی تھیں اس زمانے میں، بڑی بلڈنگیں نہیں تھیں، اس لیے چاندنی پھیل جاتی تھی. تو روشنی اتنی ہو جاتی تھی مکے مدینے میں کہ جیسے آج آپ دن کی روشنی دیکھیں، اس طرح 14ویں کی روشنی ہوتی تھی. تو بی بی کا یہ کہنا، اس کے معنی یہ ہے کہ تاریک راتوں کو پسند کیا. 1، 2 اور 3 کو چاند رات میں آسمان پہ نہیں ہوتا، شام کو ہی غائب ہو جاتا ہے. باریک سا چاند ہوتا ہے 1، 2، 3 کا، اور وہ غائب ہو جاتا ہے. مطلب اتنا اندھیرا تھا جو زہرا نے چاہا تھا کہ تابوت پر کسی کی نظر نہ پڑے. اور تابوت تو پہلی بار اٹھ رہا تھا مدینے میں، تابوت پہلی بار اٹھ رہا تھا. یہ پہلا تابوت ہے تاریخ اسلام میں جو زہرا کا اٹھا. لکڑی کے تختے پر جنازے کو رکھ کر اٹھایا کرتے تھے. تو اسماء بنت امیس سے بی بی نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے یہ بات دوپہر کو کہی کہ اسماء، عرب کا عجیب طریقہ ہے، کھلے جنازے کو لکڑی کے تختے پہ رکھ کے اٹھاتے ہیں اور اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں. اسماء نے کہا بی بی، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، وہاں جنازہ دوسری طریقے سے اٹھاتے ہیں. کہا وہاں کیا طریقہ ہے؟ کہا وہاں لکڑی کا تختہ تو ہوتا ہے، لیکن کھجور کی ہری شاخوں کو دائرے کی شکل میں کمان بنا بنا کے تختے پہ لگا دیتے ہیں اور ایک گہوارہ بنا دیتے ہیں اور اس پر سے چادر ڈالتے ہیں. کہا اسماء مجھے بنا کے دکھا. اسماء نے کھجور کی ہری شاخیں منگوائی،
لکڑی کے تختے پر کمان کی طرح موڑ موڑ کے لگائیں. اس کے بعد اوپر چادر ڈالی اور خود اسما اندر لیٹی اور کہا بی بی یہ بتائیے کہ اب باہر سے میرا جسم تو نہیں نظر آ رہا. بی بی نے کہا ہاں اسما تو نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ رہتی دنیا تک جب تک تو زندہ رہے اللہ تیرے پردے کو قائم رکھے. اور پھر وصیت کی میرا تابوت اسی طرح بنایا جائے, میرا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے. ابھی میں مصائب پڑھوں گا, مصائب ابھی شروع نہیں ہوئے, اور آپ کو پتہ ہے ہر سال کی طرح ظاہر ہے کہ جب علم برآمد ہوتا ہے تو روشنیاں گل کر دی جاتی ہیں, اور چونکہ حکم ہے اس لیے سر پہ خاک اڑا دی جاتی ہے کہ حسن و حسین نے مسجد میں جا کے اپنے سر پہ خاک ڈالی. تابوت بی بی کا نکلتا ہے لیکن خواتین اٹھاتی ہیں. میں احترام میں مردانے میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں تابوت کے لیے تیاری کروں یا مشورہ کروں. شروع سے میں نے تابوت مردوں میں زہرا بی بی کا, چونکہ بی بی کی وصیت تھی تو شبی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تابوت کی شبی بھی کیوں لائی جائے جب بی بی خود فرما کے چلی گئیں. اب رہ گیا یہ کہ علم پہ کچھ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے, تو علم کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. یہ علم 450 برس پہلے حیدرآباد دکن میں اٹھنا شروع ہوا اور اب تک اٹھتا ہے اور وہاں نکلتا ہے, اور وہ اصل علم جو ہے حیدرآباد میں وہ بی کا علم کہلاتا ہے, اور اس کی پوری ہسٹری چھپی ہوئی مجھے پیش کی گئی تھی حیدرآباد دکن. جب میں پڑھنے گیا تو پوری کتاب اس علم پہ لکھی گئی ہے جو میرے کتب خانے میں موجود ہے, اور اس میں سن دیا ہوا ہے کہ وجہ کیا ہوئی. ملکہ حیات بخشی بیگم جو بادشاہ کی بیوی تھی, ان کا اکلوتا لڑکا عبداللہ جو کہ بادشاہ ہوتا, وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا محرم کے زمانے میں کہ ہاتھی پاگل ہوا اور اس کو لے کے جنگل میں نکل گیا, اور خطرہ یہ ہوا کہ شاید ہاتھی اس کو مار ڈالے گا. اور دکن کے جنگل بہت مشہور ہیں گولکنڈا کے, ان گھنے جنگلوں میں وہ بھاگ گیا شہزادے کو لے کر. تو ملکہ نے درختوں پر پانی کی سرائیاں اور کھانے کے ناشتہ دان لٹکا دیے کہ جدھر سے اس کی سواری گزرے تو بچہ کھانا اور پانی تو کم از کم حاصل کرے جدھر بھی ہاتھی گزرے. یہ پوری ہسٹری ہے جو لکھی ہوئی ہے کتاب میں. پھر اس نے منت مانی کہ میں بی بی کے نام سے تعزیتی علم نکالوں گی. اس علم کو یہ کہتے ہیں کہ گویا محشر میں سیدہ بی بی علم لے کر رسول اللہ کے پاس نواسے کی تعزیت ادا کرنے آئیں گی. اس پر کئی روایتیں موجود ہیں. تو یہ دراصل تعزیتی علم کہلاتا ہے, یہ عباس کا ہی علم, علم ہوتا ہی عباس کا ہے, لیکن اسے بی کا علم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک روایت شیخ صدوق نے یہ لکھی کہ شب چہلم جب بی بی کربلا آتی ہیں تو قبر حسین کے پاس علم لے کر کھڑی ہوتی ہیں.
یعنی عباس کے علم کو زہرا پکڑ لیتی ہیں اور اس کے گرد جنت کی حوریں اور انبیاء کے گھر کی بیویاں ماتم کرتی ہیں. تو بس یہ سمجھیے کہ حیدرآبادی حضرات یہاں بھی یہ علم نکالتے ہیں اور وہاں علابہ بنا ہوا ہے جہاں یہ علم کی مجھے زیارت کرائی گئی اور اس میں تالا پڑا رہتا ہے عزا خانے میں. وہ عاشور کو ہی تالا کھلتا ہے اس لیے کہ وہ علم کروڑہ اربعہ جواہرات سے مزین ہے اور 400 سال میں اس پہ دنیا کے قیمتی ہیرے چڑھا دیے گئے ہیں. اس لیے وہ دنیا کا بہت قیمتی علم ہے جو برآمد ہوتا ہے اور ہاتھی پہ نکلتا ہے حیدرآباد کے جلوس میں. اب جو نہیں جانتے تو وہ فیس بک پر اس علم کی زیارت کر سکتے ہیں. ہر سال کے جلوس کی آپ کو وہاں پر زیارت یوٹیوب پہ مل جائے گی سن کے اعتبار سے. عزا خانے کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں. عزا خانے کی تصویر بھی ہے. ابھی ندیم سرور صاحب بھی گئے تھے تو ان کے بھی نوخانی میں آپ کو وہ علم کہیں نہ کہیں عزا خانہ نظر آیا ہوگا. جب میں گیا تھا تو مجھے بھی زیارت کرائی گئی اور میری جو تصویریں ہیں وہ بھی اس علم کے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی نیٹ پر ہیں. تو یہ سب کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. بس مسئلہ تو یہ ہے کہ رویا کس طرح جائے, گریا کیسے طاری ہو, وہ علم دیکھ کر رونا آئے یا تابوت دیکھ کر. ماتم کرنا مقصد ہے. نوحہ صداقت صاحب پڑھیں گے ابھی دفن زہرا کا نوحہ. میں اب ذکر زہرا شروع کر رہا ہوں بزبان زہرا. تقریر کہاں رکے گی مجھے نہیں پتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر میں تقریر ختم ہو جائے گی. روایت جناب سیدہ سے ہے, مولا علی گھر میں آئے, بی بی نے کہا ابو الحسن ذرا بیٹھیے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی. مولا علی بیٹھ گئے اور بی بی نے بتانا شروع کیا کہ رات میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا اور ابو الحسن بابا مجھ سے یہ کہہ رہے تھے زہرا مصیبت کے دن ختم ہوئے, میں تم کو لینے آیا ہوں, اب بہت جلدی تم میرے پاس ہوگی. یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب باپ بیٹی کو بہت چاہتا ہے اور امت بیٹی پر ظلم کرتی ہے تو باپ خواب میں آ کے کہتا ہے بیٹا میں لینے آیا ہوں. مدینے میں محمد زہرا کو لینے خواب میں آئے. قید خانہ شام میں سکینہ کے خواب میں حسین آئے. بہت تماچے مارے ہیں امت نے. تم سلامت رہو. زہرا کی ادا کرنے والے ادادارو تمہارے گھر آباد رہے. میں وصیت کرتی ہوں حسن اور حسین کے لیے کہ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. میں وصیت کرتی ہوں میں نے زینب اور ام کلثوم کو بہت لاڈ سے پالا ہے. میری بیٹیاں کسی بات پر روئیں نہ. پہلا لیجئے گا اگر کبھی زینب اور ام کلثوم تڑپ کر روئیں. میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھائیے.
میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیجیے گا۔ میں وصیت کرتی ہوں کہ میری قبریں زیادہ سے زیادہ بنائیے گا، ایسا نہ ہو کہ دشمن میری قبر کے ساتھ بے ادبی کر۔ وصیت کے مطابق 40 قبریں علی نے سیدہ کی نشانیاں بنائیں تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ اصل قبر کون سی ہے، اس لیے کہ زہرا کی وصیت تھی۔ یہ وصیتیں بی بی کرتے کرتے ایک بار کہتی ہیں، یا علی، قیامت تک میری نسل میں جو سادات پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام، یہ کہہ کر پیشانی پر ہاتھ رکھ۔ سادات کو میرا سلام کہیے گا۔ اب سلام کا جواب سادات دیں، اور اب امت کے لیے کیا فرماتی ہیں وہ بھی کہا، فضا فلاں جگہ پر جا، ایک شیشہ رکھا ہے وہ اٹھا کے لیا۔ وہ گئی اور ایک شیشے کا برتن لائی، علی کے سامنے اسے رکھ دیا گیا۔ کہا زہرا یہ کیا ہے؟ کہا اس کے اندر ایک سونے کا برق ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جنت کا سونے کا برق جو پروردگار نے مجھے بھیجا۔ جب آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تو بابا میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ زہرا تمہارا حق کے مہر کیا ہوگا؟ بابا نے گنانا شروع کی کہ اللہ یہ کہتا ہے جبریل کے ذریعے کہ تمہارے مہر میں یہ دے دیا گیا۔ تمام زمینیں، تمام آسمان، میں چپ رہی۔ کوثر و تسنیم، میں چپ رہی، خاموش۔ آخر میں میری خاموشی پر جبریل آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ زہرا تمہارے مہر میں گناہگاروں کی شفاعت لکھ دی گئی ہے۔ تو میں نے کہا بابا مجھے تحریر چاہیے ان تمام لوگوں کی جن کی سفارش میں محشر میں کروں گی۔ اس کاغذ پر امت کے ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کی سفارش نام لے کر میں محشر میں کروں گی۔ ارے امت والوں کے نام اس کاغذ پہ لکھے تھے۔ ایک بار زہرا نے کہا جب قبر میں مجھے لٹا دیجیے گا تو یہ جنت کا برق میری پیشانی پہ رکھ دیجیے گا۔ امت والو زہرا کے سلام کا جواب تو سلام کا جواب صرف گریہ ہے۔ علی کو یہ وصیتیں کر دی۔ دوسرا دن نمودار ہوا تو صبح سے بچوں کے کپڑے دھو کر پھیلائے، گھر میں جھاڑو دی، کھانا تیار کیا۔ جب سارے کام کر چکی تو اسما کو بلایا، فضا کو بلایا اور کہا اب میں حجرے میں جا رہی ہوں۔ بھائی یاد رکھیے گا ظہر کا وقت آ رہا تھا اور عبادت کرتے کرتے زہرا کو عصر کا وقت آیا۔ اب یہ عصر کا وقت ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ زہرا فرماتی ہے میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز تسبیح و تقدیس کی آئے اے اسما اور فضا تم اندر نہ آنا۔ اگر سناٹا اور خاموشی ہو جائے تو اجازت ہے، پھر حجرے میں آ جانا۔ ہاں یہ خیال رکھنا
کہ ابھی حسن اور حسین مسجد سے آئیں گے تو پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا، میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ اسما اور فضہ کہتی ہیں کہ ایک بار زہرا بی بی کی آواز آنا رک گئی، کچھ دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، حسن اور حسین داخل ہوئے۔ اسما اور فضہ نے دسترخوان بچھایا، کھانا لے کر آئیں، کہا آؤ بچوں کھانا کھا لو، تو بے اختیار حسین نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے اسما، بغیر ماں کے ہم لوگوں کو کبھی کھانا کھاتے دیکھا؟ کہا ماں تو حجرے میں آرام کر رہی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دسترخوان چنا ہوا ہو اور اماں حجرے میں ہو؟ ہم خود جا کر دیکھیں گے اماں حجرے میں کیا کر رہی ہیں۔ حسن آگے بڑھے، پیچھے پیچھے حسین چلے۔ اب جو دونوں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ماں سجدے میں تھی، کافی دیر کھڑے رہے لیکن ماں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ حسین آگے بڑھے اور ایک بار ماں کے دوش پہ ہاتھ رکھا، کہا ماں اتنا طویل سجدہ، آواز تو نہیں آ رہی ہے، اماں یہ سجدہ کیسا ہے؟ یہ سجدہ کیسا ہے؟ جب ہاتھ رکھا تو زہرا کی میت الٹ گئی۔ ارے حسین سجدے میں تھے، حسین سجدے میں تھے۔ ایک بار شمر نے اپنی ٹھوکر سے وہ بے ادبی کی کہ ابھی سجدے میں تھے، اب حسین کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ آواز دیا ماں حسین پکار رہا ہے، آپ بات نہیں کریں گی، اگر آپ نہیں بولیں گی تو حسین چیخ کر روئے گا۔ ایک بار زہرا کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، کہ حسین میرے گلے سے لگو، خبردار رونا نہیں آئے گا، حسین رونا نہیں۔ اے میرے لال تو نے آواز دی، ماں نے جواب دیا، اب یاد رکھنا یہ عصر کا ہنگام ہے، جب عصر کا ہنگام آئے تو سجدے میں ہوگا تو ماں تجھ کو پکارے گی۔ اے حسین جواب دینا، ماں پکارے تو جواب دینا۔ سید سجاد کہتے ہیں حسین سجدے میں تھے کہ ایک بی بی بال کھولے حسین کے گرد طواف کر رہی تھی اور پکارے حسین ماں آیا میرے لال، ماں پکار رہی، جواب دو میرے حسین۔